بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں دوستو خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم اقوال بیان کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں داخل ہے۔ کم گوئی میں حکمت، کم خوری میں صحت اور لوگوں سے کم ملنے جلنے میں عافیت ہے۔ جو پیچھے ہٹا وہ پھر آگے نہیں بڑھے گا۔ لالچ سے زیادہ ذہنی طور پہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں، شراب بھی نہیں۔ کسی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور دعا کرے کہ اے خدا رزق دے۔ خدا آسمان سے سیم و زر کی بارش نہیں کرتا۔ شبہ کے ساتھ کھانا مانگنے سے بہتر ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت عورت ہے۔ قبل اس کے کہ بزرگ بنو، علم حاصل کرو۔ اسراف اس کا بھی نام ہے جس چیز کو انسان کی طبیعت چاہے کھائے۔ جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو عالم کہے وہ جاہل ہے، جو اپنے آپ کو جنتی بتائے وہ جہنمی ہے۔ قوت فی العمل یہ ہے کہ آج کے کام کل پر نہ اٹھائے رکھے جائیں۔ توبۃ النصوح اس کا نام ہے کہ برے فعل سے اس طرح توبہ کی جائے کہ پھر اس کو نہ کرے۔ اگر غیب دانی کے دوائی کا خیال نہ ہوتا تو میں کہتا 5 اشخاص جنتی ہیں۔ پہلا وہ محتاج جو عیالدار مگر صابر ہو۔ دوسرا وہ عورت جس کا خاوند اس سے راضی اور خوش ہو۔ تیسرا وہ عورت جس نے اپنے شوہر کا حق مہر معاف کر دیا ہو۔ چوتھا وہ جس کے والدین اس سے خوش ہو۔ پانچواں جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی گئی۔ آپ نے غلام سے فرمایا سب سے پہلے میرے پڑوسی یہودی کو گوشت بھیجا جائے۔ آپ نے بار بار یہی تاکید فرمائی۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ بار بار کیوں تاکید فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی متعلق تاکید فرمائی ہے، اس لیے میں بھی بار بار کہتا ہوں۔ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ ایک سلام کرنا، دوسرا دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، تیسرا مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ندامت 4 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی ندامت ایک دن کی جب کوئی شخص گھر سے بلا کھانا کھائے چلا جائے۔ 2 ندامت سال بھر کی کہ زراعت کا وقت غفلت میں گزر جائے۔ 3 ندامت عمر بھر کی جب بیوی سے موافقت نہ ہو۔ 4 ندامت ابدی کہ خدائے برتر پر ناخوش ہو۔ آدمی 3 قسم کے ہوتے ہیں، کامل، کاہل، لاشے۔ کامل وہ ہے جو لوگوں سے مشورہ کر کے اس پر غور کرے۔ کاہل وہ ہے جو اپنی رائے پر چلے اور کسی سے مشورہ نہ کرے۔ لاشے وہ ہیں کہ نہ وہ خود صاحب الرائے ہو اور نہ دوسرے سے مشورہ کرے۔ آپ اکثر دعا مانگتے کہ خدایا دنیا میں کوئی چیز باقی نہ رہے گی، نہ کوئی حالت قائم رہے گی، تو مجھے ایسا کر دے کہ میں علم کے ساتھ بولوں اور علم کے ساتھ خاموش رہوں۔ اے خدا تو مجھ کو بہت دینا نہ دے کیونکہ شاید میں سرکش ہو جاؤں، اور نہ بہت تھوڑی کیونکہ شاید میں تجھے بھول جاؤں۔ بس تھوڑی اور کافی ہونا یہ نسبت اس سے بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور گناہوں میں مبتلا کرے۔ تم کسی صاحب علم کو دنیا کی طرف مائل دیکھو تو سمجھ لو کہ دین کے بارے میں وہ قابل الزام ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کا خواہ ہوتا ہے اس کی دھن میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ ایمان اس کا نام ہے کہ خدائے واحد کو دل سے پہچانے اور زبان سے اس کا اقرار کرے اور حکم شروع پر عمل کرے۔ تم نے ان لوگوں کو کیوں غلام بنا لیا ہے حالانکہ ماں نے تو انہیں آزاد جنا تھا۔ خشوع اور خضوع کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ ظاہری حرکات سے۔
مقدمات کا جلد تصفیہ کرنا چاہیے تاکہ دعویٰ کرنے والا دیر کے سبب سے کہیں اپنے دعوت سے مجبور و دستبردار نہ ہو جائے۔ بدخو کی دوستی سے اعتراض لازم ہے، کیونکہ وہ اگر بھلائی بھی کرنا چاہتا ہے تو اس سے برائی سرزد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جو میرے عیب پر مجھے مطالعہ کرے۔ جب عالم کو لغزش ہوتی ہے تو اس سے ایک عالم لغزش میں پڑ جاتا ہے۔ ایک دن ایک شخص نے آپ کی تعریف کی تو فرمایا، کیا مجھے اور اپنے نفس کو ہلاک کرتا ہے؟ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا مگر اس کے ساتھ اللہ کو دیکھتا ہوں۔ اگر میں ایسی حالت میں مر جاؤں کہ اپنی محنت وسیع سے اپنی روزی تلاش کرتا ہوں تو مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ خدا کی راہ میں غازی ہو کر مروں۔ طالب دنیا کو علم پڑھانا ریزن کے ہاتھ تلوار فروخت کرنا ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیک خلق آدھی عقل ہے، حسن سوال نفس علم ہے اور حسن تدبیر نفس معیشت ہے۔ کسی کے خلق پر اعتماد نہ کر، توقع غصے کے وقت اسے نہ دیکھ لے۔ کسی کی دینداری پر اعتماد نہ کر، توقع طمع کے وقت اسے نہ آزما لے۔ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، اور منہ پر تعریف کرنا گویا ذبح کرنا ہے۔ ہنسنے سے عمر کم ہوتی ہے اور روب و ادب جاتا رہتا ہے، یہ موت سے غافل کا نشان ہے۔ نیکی کے عوض نیکی حق ادائیگی ہے اور بدی کے عوض نیکی احسان ہے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپا غنیمت جان۔ سخی حبیب اللہ تعالیٰ ہے اگرچہ فاسق ہو، بخیل دشمن خدا ہے اگرچہ زاہد ہو۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے۔ جب حلال و حرام جمع ہو تو حرام غالب ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو۔ نہیں دوستی رکھتے مومن مخالفین خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگرچہ ماں باپ ہوں۔ بدترین آوازیں دو ہیں، راگ کی اور نوحے کی۔ سلامتی گمنامی میں ہے یا خلوت میں۔ ہم حرام کے خوف سے 9 حصے حلال کے بھی ترک کر دیتے ہیں۔ نہیں حاصل ہوتا طلب بغیر خوف کے، خصلت اچھی بغیر ادب کے، خشک بغیر امن کے، کونگری بغیر بخشش کے، فقیری بغیر قناعت کے، رفعت بغیر تواضع کے، جہاد بغیر توفیق خدا کے۔ مشغولی سے پہلے فراغت اور موت سے پہلے بڑھاپا غنیمت جان۔ عزت دنیا مال سے ہے اور عزت آخرت اعمال سے ہے۔ دوزخ سے بچو اگرچہ آدھی خرما ہی کی بدولت ہو، اگر یہ بھی نہ ہو تو میٹھی بات ہی صحیح۔ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے افعال کی تعویل نیک کر سکتا ہے۔ اوروں کی فکر میں اپنے آپ کو مت بھول جاؤ۔ گناہ کا ترک کر دینا توبہ کی تکلیف سے زیادہ آسان ہے۔ دنیا کے ٹھاٹ باٹ سے اپنی نظر ہٹاتے رہو اور دنیا کی محبت دل میں نہ آنے دو۔ خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت تم کو ہلاک کر دے، جس طرح پچھلی قوموں کو ہلاک کیا۔ فتح امید سے نہیں، علم اور خدا پر اعتماد سے حاصل ہوتی ہے۔ سب سے بڑا ہوش مند آدمی وہ ہے جس کا زاد راہ خوف خدا ہو، جس قدر ممکن ہو۔ غریب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ تاکہ اس کی زبان کھلے اور ہمت بڑھے۔ کسی پر لان تان نہ کیجیے، ایسا کرنے سے آپ کے اندر اجتماعی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔